الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم کتاب البر والصلہ والآداب پڑھ رہے ہیں. کتاب البر سے کیا مراد ہے؟ حسن سلوک، صلہ رحمی اور دیگر آداب کا بیان. حدیث نمبر 1652. جب انسان نے کسی سے بھی نیکی کرنی ہے تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا. سب سے پہلا حق والدین کا ہے. تو آئیے ہم اسی بارے میں ہی حدیث پڑھ رہے ہیں. حدیث نمبر 1652 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پوچھا پھر کون؟ کہا تیری ماں. کہا پھر کون؟ کہا تیری ماں. پوچھا پھر کون؟ کہا پھر تیرا باپ. اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں ذکر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا ذکر آتا ہے، اکثر جگہوں پہ ساتھ ہی والدین کا ذکر آتا ہے. آئیے سورہ بنی اسرائیل دیکھتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. تو ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کرنا ہے یہ تمام نیکیوں سے زیادہ بڑھ کر ہے. اب یہ جو ہیں ماں باپ، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ تیری جنت اور دوزخ ہیں. وہ تیری جنت اور دوزخ ہیں. باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہترین دروازہ ہے اور ماں کے تو پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، میرے حسن سلوک کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا، پھر کہا یا رسول، پھر کہا تیری ماں. تیسری دفعہ پھر پوچھا، کہا تیری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ پھر کہا پھر تیرا باپ. اصل بات ہے ماں اپنے بچوں کی جو ہے حمل کی، رضاعت کی، تربیت کی تکالیف باپ کی نسبت زیادہ اٹھاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حق باپ سے زیادہ رکھا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو والدین سے آپ نے نیکی کرنی ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ ماں کا ذکر زیادہ آ رہا ہے. ماں کے ساتھ حسن سلوک زیادہ ہے، لیکن فرما برداری جب کرنے کا معاملہ آئے گا تو باپ کا حق زیادہ ہوگا، کیونکہ ماں بذات خود اپنے شوہر کی بات ماننے کی پابند ہے. تو اطاعت کا حق تو والد کا زیادہ ہے کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ماں کو خوش کرنا ہے، فرما برداری کرنی ہے، جی پاؤں دبانے ہیں، کوئی تحفہ لے کے دینا ہے، کوئی خوش کرنے کا معاملہ ہے، تو یہ ماں کا حق زیادہ ہے. یہ ماں کا حق زیادہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں ہی کہ والدین دونوں کا ہی حق ایک لحاظ سے بن جاتا ہے. تو ترتیب میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، اس کے بعد اولاد کا حق ہے. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید اولاد کا حق سب سے پہلے ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. والدین کا حق سب سے پہلے ہے. یہ ہمیں ایک جگہ سے نہیں بہت سی جگہوں سے پتہ چلتا ہے. ویسے بھی والدین نے ہمیں پالا ہوتا ہے، ہمارے اوپر اس وقت محنت کی ہوتی ہے، جان ماری ہوتی ہے، جوانی قربان کی ہوتی ہے، مال قربان کیا ہوتا ہے. جب انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے تو ان کے اس احسان کا بدلہ بھی تو دینا ہے نا. اولاد نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہوتا. ویسے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت فطری طور پہ انسان کے دل میں رکھی ہے، اس لیے انسان سوچے سمجھے بغیر ان پر اپنی جان قربان کرتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ شعور سے سوچیں تو والدین کا حق اولاد سے پہلے ہے. ٹھیک ہے. اس لیے بہت سے لوگ انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، خاص طور پہ بیٹیاں تو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ماؤں سے لینا ہی لینا،
باپوں والدین سے ہم نے لینا ہی لینا ہے اور دینا کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بیٹیوں نے بھی اپنے والدین کی محبت، ان کی جو ہے ان کا مال، ان کی توجہ، ان کی مہربانی سے فائدہ اٹھایا ہوتا ہے۔ باقی چونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں بعض اوقات اپنے خامدوں کے گھر میں ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر نہیں کہا، لیکن وہ بھی اپنے والدین کی اولاد تو ہیں نا، جو ان سے ہوتا ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، جو بیٹوں سے ہوتا ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ترتیب میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے، اس کے بعد پھر اولاد کا حق ہے، اس کے بعد دادا دادی کا، اس کے بعد نانا نانی کا، اور پھر بھائی بہن۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں محبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق باپ کے رشتہ داروں کا زیادہ رکھا ہے، جیسے باپ کا حق زیادہ ہے۔ اصل بات یہ ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے محبت کے رشتے سے باندھ دیا ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے قانون کے رشتے سے باندھ دیا ہے۔ قانون یہی ہے کہ باپ کا حق جو ہے اس کے رشتہ داروں کا حق پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ ماں کے رشتہ داروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، لیکن اگر ترتیب کو دیکھیں تو چچا اور پھپھی کا حق پہلے ہے، خالہ اور ماموں کا حق بعد میں ہے۔ جب آپ نیکی کرنے لگے تو میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے والدین، پھر اولاد، پھر آپ کے بھائی بہن اور دادا دادی، پھر پہلے اپنے بھائی بہن اور پھر اس کے بعد والدین کے بہن بھائی، والدین جو ہیں ان کے بہن بھائی یعنی چچا اور پھوپھی، اور اس کے بعد آپ کے اپنے جو ہیں سسرالی رشتے، پھر آپ کے ملازم، اور اس کے بعد پھر ہمسایوں کی باری آتی ہے۔ ملازم اور خادم جو ہوتے ہیں وہ بھی گھر ہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھیے اور ان کے مطابق ہی سب سے نیک سلوک کیجیے۔ حدیث نمبر 1653 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے جہاد کے بارے میں اجازت مانگی، تو آپ نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا جَاهِدْ، جا ان کے اندر جہاد کر۔ کیا مطلب؟ جہاد نہیں کرو، والدین بوڑھے ہیں، والدین کی خدمت جہاد سے زیادہ ضروری ہے۔ حالانکہ جہاد جیسا عمل اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا بتائیں جو جہاد کے برابر ہو، آپ نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ لیکن والدین کی جو فرما برداری ہے، والدین کی خدمت جو ہے وہ جہاد سے زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا تو جا ان کے اندر جا کے جہاد کر۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، والدین کی اجازت کے بغیر انسان جہاد نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر والدین کافر ہوں تو علیحدہ بات ہے، لیکن مسلمان والدین کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا، منع ہے۔ حدیث نمبر 1654 اب والدین کی کس حد تک اطاعت کرنی چاہیے یہ حدیث آپ کو بتائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گود میں 3 بچوں نے بات کی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کو جریج کہتے تھے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں اس کے پاس آئی، اس کی ماں نے اسے آواز دی تو اس نے کہا، دل میں کہا میں اپنی ماں کو جواب دوں یا میں نماز پڑھتا رہوں۔ اب ہوا کیا کہ یہ جو جریج جو تھے یہ بنی اسرائیل میں تھے، عیسائی تھے، راہب آدمی تھے، یہ ہر وقت اپنے گرجے میں نماز پڑھتے رہتے تھے۔ ہوا کیا کہ ان کی والدہ ان کے پاس آئی، والدہ نے ان کو آواز دی، لیکن یہ نماز پڑھ رہے تھے تو بے پرواہی بھی نہیں کی، دل میں سوچا یا اللہ میری ماں اور میری نماز، فیصلہ نہیں کر سکے کہ میں نماز توڑ کے ماں کی بات سنوں۔ اب ماں جو تھی اس سے پہلے بھی 2 دفعہ آ چکی تھی اور دونوں دفعہ ان سے ملنے کے لیے آئی تھی اور دونوں دفعہ یہ نماز پڑھے تھے، اب یہ تیسری دفعہ ماں آئی تھی۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بے پرواہی کی، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ کہنے لگے، اپنے دل میں سوچنے لگے یا اللہ میری ماں اور میری نماز، فیصلہ نہیں کر سکے کہ میں نماز توڑ دوں، ٹھیک ہے۔ ماں چلی گئی اور چونکہ وہ تیسری دفعہ آئی تھی اس کو اب غصہ چڑھا اور اس نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو موت نہ آئے جب تک کہ یہ گندی عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔
बद दुआ दे दी माँ ने। दिल दुखा हुआ था बेचारी का, मैंने बताया तीसरी दफ़ा आई थी। और जुरैज जो थे वो अपने गिरजे में थे, तो उसके पास एक औरत आई और उस औरत ने अपना आप जुरैज पर पेश किया और उसको गुनाह की दावत भी दी, लेकिन जुरैज ने इनकार कर दिया। तो वो औरत जो थी एक चरवाहे के पास गई और उसने उस चरवाहे को अपने साथ बदकारी करने दी और एक बच्चा पैदा हुआ। उस औरत ने कहा ये जुरैज का है। अब उस औरत ने जुरैज को गुनाहों की दावत दी, जुरैज नहीं माने। अब उस औरत को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि मैंने खुद इसको दावत दी है तो तब भी ये नहीं मानता, ये अपने आप को समझता क्या है। किया क्या, एक चरवाहे के साथ मुंह काला किया और बच्चा पैदा हुआ तो लोगों के अंदर लोगों को कह दिया कि ये बच्चा जुरैज का है। अब ज़ाहिर है लोग तो जुरैज को बड़ा नेक और पाक समझते थे। लोगों ने जब ये सुना तो उन्हें तो जुरैज के बारे में बड़े गलत ख्याल आए। उन्होंने क्या किया, वो उसके पास आए, उन्होंने उसका गिरजा तोड़ दिया और उसे नीचे उतार दिया, उसे गालियां दी, मेरा ख्याल है मारा पीटा भी होगा। तो जुरैज ने वज़ू किया और नमाज पढ़ी। फिर वो उस बच्चे के पास आए और कहने लगे ए बच्चे तेरा बाप कौन है। वो बच्चा कहने लगा चरवाहा मेरा बाप है। बात समझ आई। अब जब हज़रत जुरैज पर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने क्या किया, वज़ू किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ की और दुआ करके उस बच्चे से पूछा, वो बच्चा अभी चंद दिनों का था, पूछा बताओ अभी तेरा बाप कौन है। अल्लाह ताला की कुदरत आप देख लीजिए, बच्चा बोल पड़ा, कहने लगा मेरा बाप चरवाहा है। अब लोगों ने जब ये मौजज़ा देखा कि एक बच्चे ने किस तरह करके हज़रत जुरैज की पाक दामनी की शहादत दी, तो उन्होंने हज़रत जुरैज से माफ़ियाँ मांगी और उन्होंने कहा कि हम तेरा गिरजा सोने का बना देते हैं, हमसे बड़ी गलती हुई जो हमने तेरे बारे में गलत सोचा और तेरा गिरजा गिराया और तुझे मारा पीटा और तेरी बेइज्जती की, तो हम तेरा गिरजा सोने का बना देते हैं। लेकिन जुरैज ने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मेरा गिरजा मिट्टी का ही ठीक है। लेकिन आपने देखा माँ की बद्दुआ लगी। क्या समझ आई आपको इस हदीस से कि अगर कोई इंसान तहज्जुद भी पढ़ रहा हो, माँ आवाज़ दे तहज्जुद छोड़ दें, तहज्जुद छोड़ दें, माँ की बात पहले सुने। आप कहेंगे कि ओहो लो जी मैं तो नमाज पढ़ रही थी। जुरैज को भी तो यही गलती लगी थी, या अल्लाह मेरी नमाज और मेरी माँ, फैसला नहीं कर सके कि मैं नमाज तोड़ के माँ की बात सुनूं। लेकिन मैं आपको बताऊं जो फ़र्ज़ नमाज है उसमें तो अल्लाह का हक़ पहले है, लेकिन जो नफल नमाज है तो नफल नमाज में माँ आपको आवाज़ देती है नफल नमाज छोड़ दें, तहज्जुद छोड़ दें, नमाज तोड़ दें। माँ आवाज़ देती है मेरे पास आओ, नमाज तोड़ के माँ के पास जाओ। क्या ख्याल है, आपने कभी ऐसे किया? कभी इतनी माँ की फर्माबरदारी की? बोलो कौन करता है? नहीं करते, पता ही नहीं है। अब अंदाज़ा हुआ आपको कि माँ की कितनी फर्माबरदारी करनी है। फ़र्ज़ नमाज पढ़ रही हैं, वो नहीं तोड़ेगा, वो नहीं तोड़े, वो अल्लाह का हक़ है। लेकिन नफल नमाज अगर आप पढ़ रही हैं तो वो माँ आवाज़ देती है नमाज तोड़ दें, नमाज तोड़ के माँ की पहले बात। वो अलहदा बात है कि आपको पता है कि अम्मी को मैं जब बताऊंगी अम्मी मैं नमाज़ पढ़ी थी तो मेरी माँ नाराज़ नहीं होगी, और आप उनसे माजरत कर लें अम्मी मैं नमाज़ पढ़ रही थी, मैं वरना फ़ौरन आ जाती, ठीक है, और आपको पता है मेरी माँ बात मान लेगी, वो अलहदा बात है। लेकिन हक़ क्या है माँ का कि अगर तहज्जुद आप पढ़ रही हैं और माँ आवाज़ देती है आप माँ की बात सुने। अल्लाह ने इतना हक़ रखा है माँ का। बाप का मैंने आपको कहा, बाप का तो हक़ है ही है, क्योंकि माँ बतौर बीवी खुद पाबंद है अपने शौहर की बात मानने की। बात समझ आई? तो इतनी अतात अपने वालिदैन की हमने करनी है। और एक औरत जो थी वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी जो बनी इसराइल में से थी, और उसके पास से एक आदमी गुजरा जिसने बड़े खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। वो औरत कहने लगी अल्लाह मेरे बेटे को इस जैसा बना देना। उस बच्चे ने माँ का दूध पी रहा था, उसका छाती छोड़ दी और वो सवार की तरफ मुतवज्जो हुआ और उसने कहा अल्लाह ताला मुझे इस जैसा ना बनाना, और फिर वो दोबारा उसकी छाती को चूसने लग गया। आपने हदीस के आगाज़ में पढ़ा है ना कि 3 बच्चे बचपन में बोले हैं, तो एक बच्चा तो ये बोला है जिसने जुरैज की
جو تھی پاک دامنی کی شہادت دی تھی. اور آپ کو پتہ ہے ایک بچہ کون سا بولا تھا؟ حضرت عیسیٰ، جنہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی، جس کا ذکر سورہ مریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اور ایک یہ بچہ بولا تھا. ایک عورت اپنے بچے کو وہ دودھ پلا رہی تھی، پاس سے ایک آدمی گزرا، اس آدمی نے بڑے خوبصورت شاندار کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو وہ عورت کہنے لگی اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ایسا بنا دینا. بیٹے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور دودھ پینا چھوڑ کے وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہ بنانا. اور وہ دوبارہ دودھ اپنی ماں کے چھاتی کو چوسنے لگ گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں گویا کہ میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنی انگلی چوس کے تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یوں بچہ اپنی ماں کی چھاتی چوس رہا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے اب بھی وہ منظر آ رہا ہے. پھر اس کی ماں کے پاس ایک لونڈی اس کے پاس سے گزری، تو اس عورت نے کہا اللہ میرے بیٹے کو اس لونڈی جیسا نہ بنانا. اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور اس نے کہا اللہ مجھے اس جیسا ہی بنانا. تو اس عورت نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ وہ جو سوار تھا وہ ایک ظالم آدمیوں میں سے ظالم شخص تھا، اور جب کہ اس کی لونڈی کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے ایسا نہیں کیا تھا، وہ نیک عورت تھی. یہ بچہ اپنی ماں کو بتا رہا ہے اور بچہ اپنی ماں کو گائیڈ کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ 3 بچے ہیں جو کہ بچپن میں بولے ہیں. تو اصل بات جو ہم نے یہاں سے سیکھنی ہے، ماں کی اطاعت کرنی ہے. کون کون کرے گا بولو؟ ہاں آج ایسا کرو جن کی مائیں زندہ ہیں سلامت ہیں، آج جا کے ان کی اطاعت کرو، اور جن کی مائیں جو ہیں فوت ہو چکی ہیں ان کے لیے خاص طور پہ دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کرو. وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے والدین کے لیے اپنا عاجزی کا جو پہلو ہے وہ جھکا دیں، رحمت کے ساتھ ان سے محبت بھی کریں، ان کے سامنے عاجز بھی ہوں، ان کی بات بھی سن کے تنگ نہ پڑیں. وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. انہیں اف بھی نہیں کہنا. اف کہنا کیا ہوتا ہے؟ ہم بعض اوقات تنگ پڑھ کے کہہ دیتے ہیں نا امی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ بولتی ہی رہتی ہیں. یہ ہے اف، تنگ پڑ جانا. اف بھی نہیں کہنا. ان کی بات جتنی لمبی وہ کریں کہ سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ. اگر آپ نے بات کرنی ہے عزت اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کیجیے. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے امی آپ تو سمجھتی نہیں ہے، یہ نہیں انداز ہونا چاہیے. احترام کا انداز ہونا چاہیے. ڈانٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے سامنے بچھ جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، لیکن محبت بھی ساتھ ہو، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. ایسا نہیں بچنا جیسا ایک نوکر بچتا ہے، نوکر بھی تو یس سر یس سر کرتا رہتا ہے. نہیں، محبت بھی ساتھ ہونی چاہیے. اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے. اور ساتھ پھر ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ ان پر اتنا رحم کرنا جتنی محبت سے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں کمزور تھی، جب میں لاچار تھی. میرے والدین مجھے نہ پالتے. مجھے بتائیے میں آج یہاں پہ بیٹھی ہوتی، آپ یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں یہاں پر، اگر آپ کے والدین نے آپ پہ جان نہ ماری ہوتی تو ان چیزوں کا آپ نے اس احسان کا بدلہ آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا؟ لازماً دینا ہے. آج ہی جا کے یہ بدلہ دیجیے. حدیث نمبر 1655 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو جب مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا تو رحم کھڑا ہو گیا. اس نے رحمان کا دامن پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ٹھہر جاؤ. وہ کہنے لگا قطع رحمی کرنے یعنی رشتہ داری کا ناتا توڑنے سے میں تیری پناہ طلب کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو صلہ رحمی کرے میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور مہربانی سے پیش آؤں، اور جو قطع رحمی کرے میں بھی اس پر رحم نہ کروں؟ رحم نے کہا کیوں نہیں اے میرے رب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ حق تجھے مل گیا. کیا حق ملا؟ جو رحم کو ملائے گا رشتہ داری ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، اور جو رحم کو کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حق جو تھا
کس کو دیا؟ رحم کو دیا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا، صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ رحم کیا ہے؟ آپ کے پیٹ میں جو یوٹرس ہے، جس کے اندر بچہ جو ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے، جس کے اندر بچہ پلتا ہے، تو اس رحم کیا ہے؟ وہ محبت کا تعلق جو خون کی بنا پر ہوتا ہے، اسے ہی ملانے کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور اسے ہی کاٹنے کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحم کو اس کا حق جو تھا وہ دے دیا کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، میں اسے عزت دوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اللہ اسے کاٹوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس ثبوت چاہیے تو یہ آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اب اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو تم سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لو۔ حدیث نمبر 1656، حدیث جبیر بن مطعم کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، صلہ رحمی جو ہے یہ اسلام کی بنیادی جو اصول ہیں ان میں سے ایک ہے۔ کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں اور احسان کا حکم دیتے ہیں اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ عدل کرو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں کو دو۔ تو رشتہ داری میں لانا، صلہ رحمی کرنا، یہ اسلام کی مبادیات میں سے ہے۔ تو اب عام طور پہ ہمارے ہاں یہ تصور تو ہے یہ والا کہ جو رشتہ داریوں جوڑ کے رکھنی ہیں، لیکن یہ جو یہاں پہ دھمکی دی گئی ہے کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا، یہ عام طور پہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ فلاں میرے سے ملتا ہے میں اس سے ملتا ہوں، فلاں میرے سے نہیں ملتا میں اس سے نہیں ملتا۔ اور ہمارے جو رشتہ داریوں کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ باہمی تعلقات ہوتے ہیں۔ فلاں بھائی میرے سے ملتا ہے میں فلاں بھائی سے ملتا ہوں، فلاں بہن میرے سے ملتی ہے میں فلاں بہن سے ملتا ہوں۔ بعض لوگ تو اپنے والدین سے بھی نہیں مل رہے ہوتے، ان کے اپنے والدین سے نہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ اب ایک تو ہے کہ ہم عام طور پہ اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور دوسری بات ہے اگر دیتے بھی ہیں تو ہمارے رشتے بدلے کی بنیاد پر چل رہے ہوتے ہیں۔ فلاں میرے ہاں شادی پہ آیا تھا میں اس کے ہاں شادی پہ جاؤں گی، فلاں میرے ہاں عیادت کرنے کے لیے آیا تھا میں اس کے ہاں جاؤں گی، فلاں میرے ہاں جو تھا اس نے میری دعوت کی تھی میں اس کی دعوت کروں گی۔ رشتہ داری یہ نہیں ہے۔ رشتہ داری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سل من قطعک، اس سے جڑ جو تجھ سے کٹتا ہے، اس سے جڑ جو تجھ سے کٹتا ہے، واعف عمن ظلمک، اور اس کو معاف کر دے جو تجھ پر ظلم کرتا ہے۔ تو لہٰذا جس نے قطع رحمی جو ہے وہ کیا ہے؟ جو قطع رحمی کرتا ہے تم نے اس سے جڑنا ہے۔ اور جو ہمیں تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے فلاں نے مجھے بہت برا کہا، فلاں نے میری بڑی بے عزتی کی، فلاں نے تو میری پرواہ ہی نہیں کی، فلاں نے تو فلاں موقع پر مجھے بالکل ہی اگنور کر دیا۔ یہی تکلیفیں ہمیں ہو رہی ہوتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں معاف کر دے جو تجھ پر ظلم کرتا ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ان باتوں کو معاف کر دو۔ اور اگلے کو عقل نہیں ہے، تمہیں عقل ہے، سمجھ لو اس بے وقوف کو اللہ کے احکامات کا پتہ نہیں ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کا علم دے دیا ہے، لہٰذا ان باتوں کی وجہ سے قطع رحمی نہ کرو۔ اس سے جڑو جو تم سے کٹتا ہے، اسے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرتا ہے۔ اور یہ معافی جو ہے اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، بندوں کی خاطر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ بندوں کی خاطر معاف کریں گی تو میں آپ کو بتاؤں آپ 2 دنوں کے بعد آپ کا حوصلہ جواب دے جائے گا۔ اللہ کی خاطر معاف کیجئے، وہ اللہ قدردانی کرنے والا ہے، وہ اللہ سننے والا ہے، وہ اللہ آپ کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کی خاطر
ملیے، یہ سوچ کر ملیے میں نے جنت میں جانا ہے اور میں نے صلہ رحمی کرنی ہے، پہلے آپ قدم بڑھا لیجئے۔ حدیث نمبر 1657 انس بن مالک کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اب صلہ رحمی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی کرنے سے رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے، مال میں کثرت ہوتی ہے۔ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کا مال میں برکت ہو جائے، اس کا مال زیادہ ہو جائے؟ مجھے بتائیے ذرا، آپ میں سے کون چاہتا ہے؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، صلہ رحمی کیجیے۔ صلہ رحمی جو ہے اس کا تعلق مال سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کے رویے سے بھی ہے۔ آپ کسی کو رشتہ داروں میں سے کسی کو مال کی ضرورت ہے تو اسے پر مال خرچ کیجیے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور اگر کسی رشتہ دار کو آپ کی جسمانی مدد کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کیجیے، کوئی فوت ہو گیا ہے اس کے جنازے میں جائیے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ اور اگر کسی کو آپ کی جسمانی مدد کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں تو کوئی بھی آپ کا رشتہ دار بیمار ہے اور اس کے بچوں کو کھانے کی ضرورت ہے، دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اس کی یہ دیکھ بھال کیجیے۔ کسی کو مشورے کی ضرورت ہے اسے مشورہ دیجیے، کسی کو حوصلے کی ضرورت ہے اسے حوصلہ دیجیے، جس طرح کی کسی کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کیجیے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں گی کہ آپ کو کہ دل کو کتنا سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے اس کا رزق فراخ ہو جائے، تو رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے رزق فراخ ہوتا ہے۔ ہم رزق فراخ کرنے کے لیے اور بہت سے طریقے ڈھونڈتے ہیں، جی 2 نوکریاں کر لی جائیں۔ رزق میں برکت کے بہت سے اور طریقے ہیں، ہم بہت سے اور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ رزق میں برکت کا سب سے پہلا طریقہ ہے اللہ کا تقوی۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو اللہ سے تقوی رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ خیال تک نہیں کرتا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، آپ کو رزق میں اضافہ چاہیے تو آپ ایسا کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کیجیے، رزق میں برکت ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ رزق میں اضافہ چاہتی ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کیجیے، دنیا میں بھی اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آپ رزق میں اضافہ چاہتی ہیں، بار بار حج اور عمرہ کیجیے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو حج اور عمرہ کرتا ہے ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو ہمارے پیمانے بالکل اور ہیں، اللہ کے پیمانے بالکل اور ہیں۔ تو لہٰذا رشتہ داروں کی جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کیا کرے، اور جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اس کو بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اب یہ جو عمر میں اضافہ ہے یہ مجھے بات بڑی سمجھ آتی ہے۔ کیسے سمجھ آتی ہے؟ اب دیکھیں نا، انسان کی فطرت ہے، انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر خوش ہوتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، اور جب انسان سکون محسوس کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیے اس کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ جب ٹینشن میں ہوتا ہے بیماریاں ہوتی ہیں، یہ دیکھیں آج کل کی ساری بیماریاں ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بلڈ پریشر ہو گیا، دل کی تکلیف ہو گئی، شوگر ہو گئی، معدے کی تکالیف ہیں، یہ ساری ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لیکن جب انسان کو رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، سکون ملتا ہے، ٹھنڈ پہنچتی ہے۔ اپنی اولاد سے محبت کریں، مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں، مزہ آتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دل میں ایسی ٹھنڈ پڑتی ہے کہ آپ کر کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح جتنا آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دل میں سکون اترتا ہے۔ جب دل میں سکون اترتا ہے ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں، اور ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں تو آپ کو صحت ملتی ہے، آپ کو صحت ملتی ہے تو آپ کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ تو انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اب ہم لوگ بعض اوقات مال خرچ کرنے کے سلسلے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے غریبوں کو دینا ہے، ہم نے یتیموں کو دینا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یسألونک ماذا ینفقون، وہ تیرے سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں۔
آگے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین، کہ ان سے کہہ دو جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ والدین، اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ دار، اس کے بعد یتیم، اس کے بعد مسکین۔ سمجھ آئی ہے نا؟ تو والدین پہ مال خرچ کر کے دیکھیں۔ آپ کہیں گے میرے والدین کو تو ضرورت ہی نہیں، وہ تو بڑے مالدار ہیں۔ ارے بھی ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے جب آپ ان پر مال خرچ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہماری اولاد ہمارا دھیان کرتی ہے، ان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان کی دعائیں آپ کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ آپ ان پر، اگر وہ مالدار ہوں گے آپ ان پر خرچ کریں گے، وہ ایک کے بدلے میں آپ کو 4 دیں گے، اور دعائیں آپ کو مفت کی مل جائیں گی۔ اور اگر ان کو ضرورت ہے تو پھر بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ ان پہ مال خرچ کریں گے، ان کی دعائیں آپ کا دل ٹھنڈا کر دیں گی، آپ کی تمام دنیا کو جنت بنا دیں گی۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، اور رشتہ داروں پہ جو خرچ کرنا ہے وہ ان کی غربت کی وجہ سے نہیں کرنا، ماں باپ پر بھی خرچ ان کی غربت کی وجہ سے نہیں کرنا، ان کی قرابت داری کی وجہ سے کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت دار کو اس کا حق دے دے۔ تو ایک رشتہ دار، ایک حق ہے قرابت داری کا، اور ایک حق ہے غریب ہونے کا۔ تو رشتہ داروں کو دینا ہے، مالدار بھی ہوں تو تب بھی دیجیے، اور غریب کو تو آپ نے دینا ہے اس کے غریب ہونے کی وجہ سے۔ اب اگر آپ رشتہ دار کو نہیں دیتے تو آپ یہ دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتی ہوں، ایک شخص ہے، اس کے 4 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، ان میں سے 3 بچے جو ہیں وہ تو مہینے کے 10-10 ہزار 15-15 ہزار کماتے ہیں، ایک بچہ ہے جو لاکھ روپیہ مہینے کا کماتا ہے۔ اب کیا خیال ہے اگر وہ اس مال میں سے دوسرے بھائیوں کو دیتا ہے تو سارے بھائی جو ہیں اس کے احسان مند بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا گو بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنا 1 لاکھ سارے کا سارا خود کھا جاتا ہے، یہ تینوں بھائی اسے حسد کریں گے، اس کے لیے بری بات کریں گے، اس کے لیے دعا ان کے دل سے نہیں نکلے گی، پورے خاندان میں جو ہے اتفاق اور محبت باقی نہیں رہی۔ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ وہ جو لاکھ روپیہ کمانے والا ہے اسے چاہیے اپنے جو 15-15 ہزار والے بھائی ہیں ان کو اپنے مال میں سے کھلائیں۔ یہ جتنا کسی کے پاس مال ہے اتنا وہ اپنے اقربین جو ہیں ان کی مدد کر رہا۔ یہ اللہ نے حق رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم ان پر احسان کر رہے ہو۔ تو لہٰذا رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ دوبارہ میں آپ سے ایک بات کہتی ہوں، یہ جو رشتہ داریاں ملانا ہے یہ صرف اللہ کی خاطر ملائیے۔ رشتہ داری کو اگر آپ انسانوں کی خاطر ملائیں گی آپ اس کو نہیں کر سکتے، آپ اس کو نہیں کر سکتے، آپ دوسرے دن تنگ پڑ جائیں گی، میں نے تو اس کا اتنا کیا، اس کا تو منہ ہی سیدھا نہیں ہوتا، دیکھو نا اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، میں تو تھک گئی ہوں اس پر خرچ کر کر کے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ اللہ کی خاطر کیجیے، اللہ کی خاطر کیجیے، وہ رب دیکھتا ہے، وہ آپ کی نیتیں دیکھتا ہے، وہ آپ کی قدردانی کرتا ہے، اور وہ آپ کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میرے سامنے ہے، سل من قطعک وات من حرمک واعف عمن ظلمک، اس کے ساتھ جڑو جو تیرے سے کٹتا ہے، اس کو دو جو تجھے محروم کرتا ہے۔ ہمیں یہی تکلیف ہوتی ہے نا، فلاں نے تو کبھی مجھے دیا ہی نہیں، فلاں کو تو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی کہ کبھی میرے بچے کو عیدی ہی دے دے، میرا بچہ فرسٹ آیا تھا، اس کے منہ سے مبارک کا لفظ تک نہیں نکلا۔ اصل بھی وہ نہیں کرتا، تم کر لو، تم ایسا کر لو کہ اس کے بچے کی کامیابی کے موقع پر اس کو کچھ دے دو، اسے توفیق نہیں ہے، تمہیں تو ہے نا۔ اصل بات ساری یہ ہے، یہ دل بڑا کرنے والی بات ہے، یہ دل بڑا کرنے والی بات ہے۔ ایک دفعہ جب انسان دل بڑا کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، اللہ توفیق عطا فرما لیتا ہے۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گی، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ لالچ صرف مال کی نہیں ہوتی، یہ لالچ یہ بھی ہوتی ہے فلاں نے تو میرے ساتھ نیکی کی ہی نہیں تو میں کیوں کروں، فلاں نے کبھی مجھے مبارک ہی نہیں دی تو میں کیوں دوں، فلاں تو میری کبھی تعریف ہی نہیں کرتا تو میں کیوں کروں۔ یہ ساری باتیں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں نا، تو ان ساری باتوں کو اپنے دل کھلے کیجیے۔ اگلے کو عقل نہیں ہے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، اگلے کو سمجھ نہیں ہے، آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے۔ ان ساری باتوں کو کیجیے، اور پھر آپ ساتھ یہ دیکھیے
کہ برائی کو اچھائی سے دور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو شخص تمہارا دشمن تھا وہ اب تمہارا دلی دوست بن چکا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے دیکھا انبیاء کا اخلاق یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے آپ کی سیرت کے جو ایسے پہلو ہیں میں ہر وقت آپ کو نوٹ کراتی رہتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے دل بڑے کر دے، اللہ ہمارے دل کھلے کر دے، اللہ ہمیں یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں یہ کام کرنے کا سلیقہ عطا فرما، اور اللہ تعالی ہمیں یہ جو ہے یہ کام کرنے کے بعد ہماری ان نیکیوں کو قبول بھی فرما۔ حدیث نمبر 1658۔ ہاں جی، ایک دفعہ میں پھر آپ سے پوچھ لوں، کون کون یہ صلہ رحمی کرے گا؟ ہاں، لڑائی کون کون کرے گا مجھے یہ بتائیں۔ وہ تو میرا حال پہلے ہی بہت سارے کر رہے ہیں، اس کے لیے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کون جو ہے وہ صلہ رحمی کرے گا اور کون اپنے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ آئیے جی، حدیث نمبر 1658۔ انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بول چال بند نہ کرو، اور سب اللہ کے بندو ایک دوسرے کے بھائی بن کر گزارا کرو۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلقات یا بول چال ترک کر دے۔ دوبارہ دیکھیے ایک بات، دیکھیں سب سے پہلا حکم کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھنا، دلوں میں کینہ نہیں رکھنا، دلوں میں انتقام کا خیال نہیں رکھنا۔ اور یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کو کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا ہے، انسانوں کے اعمال ہفتے میں 2 دفعہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور وہ پیر اور جمعرات کو، اسی لیے اللہ کے رسول اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر مومن کو معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جس کو اپنے بھائی سے کینہ اور حسد ہو اسے نہیں معاف کیا جاتا۔ کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ آپس میں مل جائیں، تب ان کی معافی ہوگی۔ دونوں کو سوچ لیجئے، معافی جو ہے نا، یہ کینہ اور بغض اور یہ انتقام اور یہ برے خیالات، یہ انسان کی معافی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آج فیصلہ کریں، یہاں بیٹھ کے فیصلہ کریں، جس کے خلاف بغض ہے، کینہ ہے، اللہ مجھے نکالنے کی توفیق دے، اللہ میں نکال دوں گی اسے، تیری خاطر نکال دوں گی۔ ابھی بیٹھ کے فیصلہ کریں، شیطان آپ کو نہیں کرنے دے گا۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، وہ آپ کو کہے گا لے میرا ہی دماغ خراب ہے، ہر وقت میں ہی تھلے لگا رہا ہوں، فلانا میرے سے بدتمیزی کرتا ہی چلا جائے، یہی باتیں سکھاتا ہے نا شیطان۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ بغض رکھو گے رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی۔ دوبارہ میرے سے حدیث کے الفاظ سنیے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے، مگر جس کا اپنے بھائی سے کینہ اور بغض ہو اسے نہیں معاف کیا جاتا۔ کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں، تب جا کے دونوں کی معافی ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایک کی زیادتی تھوڑی ہو، ایک کی زیادتی زیادہ ہو، لیکن یہ دونوں کی مغفرت جو ہے ملتوی کر دی جاتی ہے، مؤخر کر دی جاتی ہے، جب تک کہ ان کی آپس میں دوستی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں ڈال دے، ہمیں ایک دوسرے سے احسان سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ دوسری بات، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد نیکی کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ اللہ فلاں کو جو نعمت دی ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور اگر آپ کا یہ خیال ہو
کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے اسے نعمت دیا ویسی مجھے بھی دے دے، یہ رشک ہے، یہ کرنا جائز ہے۔ اللہ اس کو بھی تو نے نعمت دی، اللہ ویسی نعمت مجھے بھی دے دے۔ اور اگر یہ خیال ہے کہ اس کی چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو نیکیاں کر کر کے آپ تھک جائیں اور حسد آپ کی ساری نیکیاں کھا جائیں۔ سوچیں ذرا، یہ چیزیں ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک دوسرے سے بول چال بند نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور مسلمان کے لیے یہ بہتر نہیں، حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دنوں سے زیادہ چھوڑے۔ اصل بات ہے 3 دنوں سے کیوں زیادہ، 3 دن کی اجازت کیوں دی؟ اتنی دیر میں انسان کا غصہ اتر جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے بات کو لمبا کرتے ہیں، اپنے جھگڑے کو کھینچتے ہیں، طویل دیتے ہیں، وہ آپ کا 2 مہینے 6 مہینے سال تک جاری رہتا ہے، دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں، دلوں میں نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے دوبارہ صلح کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس لیے جلدی جلدی صلح کر لیا کرو۔ اور کسی بھائی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دنوں سے زیادہ چھوڑے۔ حدیث نمبر 1659 ابو ایوب انصاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دنوں سے زیادہ چھوڑے۔ وہ ایک دوسرے سے ملیں، وہ ادھر منہ کر لے اور یہ ادھر منہ کر لے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کلام نہ ایک دوسرے سے کریں۔ اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو کہ اسلام کے ساتھ، سلام کے ساتھ ابتدا کرے۔ بہتر کون ہے؟ جو السلام علیکم کہہ دے۔ جب السلام علیکم کہہ دیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ السلام علیکم اتنی بہترین دعا ہے کہ یہ آپ کی ہر طرح کی سلامتی، ہر طرح کی خیر کو کے لیے کافی ہے۔ تو جب انسان کسی کو السلام علیکم کہہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اگلے سے صلح کر لی، اس نے جب دعا دے دی تم پر سلامتی ہو، اس کا اب اس نے صلح کی ابتدا کر لی۔ ویسے بھی اگر آپ کسی کو سلام کر لے، اگلا جواب نہ دے، کم از کم آپ پر گناہ باقی نہیں رہے گا، آپ ضرور اس کی کوشش کیجئے۔ حدیث نمبر 1660 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ اب ہماری برائیوں کی، ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں، ان کی بہت سی وجہ بدگمانی ہوتی ہے۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ میں نے فلاں کو اپنے گھر بلایا تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا اس نے نہیں آنا، اس نے بہانہ لگا دیا کہ میں تو بیمار ہوں، مجھے پہلے ہی پتا تھا، اس نے کبھی آنا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے بدگمانی، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ واقعی بیچاری بیمار ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتی ہے نا بدگمانی، یہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے، شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے فلاں تمہارا دشمن ہے، فلاں تمہارا دشمن ہے، فلاں نے تیرے ساتھ یہ برا کیا، فلاں نے تیرے ساتھ یہ برا کیا۔ تو یہ بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی باتیں چھپ کر نہ سنو، اور ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے سودے کو محض دھوکہ دینے کے لیے بڑھا کر قیمتیں نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے بول چال بند نہ کرو۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کیسے آپ کو سمجھاتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے رسول کی باتیں نہیں سمجھ آتی، ہمیں شیطان کی باتیں سمجھ آتی۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ اس مجلس میں بیٹھ کے آپ کو اللہ کے رسول کی باتیں سنائی دیتی ہیں، لیکن باقی سارا دن شیطان کی باتیں سنائی دیتی ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ شیطان ہمیں پٹی پڑھاتا ہے، لو اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں ہی اتنا پاگل ہوں کہ میں ہی ہر دفعہ میں ہی اس کے ساتھ نیکی کرتا رہوں، پاگل بننے کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں۔ یہی شیطان ہمیں پٹیاں پڑھاتا ہے نا۔ تو دیکھ لیجیے، آپ نے شیطان کی بات ماننی ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے؟ دیکھ لیجیے، ایک حدیث نہیں آپ نے پڑھی، آپ نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں۔ ایک دفعہ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی چھپ کر باتیں نہ سنو، چوری چوری کسی کی باتیں سننا، ملازموں سے پوچھنا، ہاں بھائی کل میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تھی تو بھابی نے کیا کہا تھا بھائی کو، ہو رہی ہوتی ہیں نا یہ ایک دوسرے کی چغلیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو، اگلا شخص آپ کو اپنی بات نہیں بتانا چاہتا، آپ کیوں کریدتی ہیں؟ بات ہے اگلا بتانا چاہے گا تو بتا دے گا، نہیں بتانا چاہتا اپنا معاملہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، آپ ٹو نہ لگائیں۔
ایک دوسرے کو سودے کو خراب کرنے کی نیت سے اس کی قیمت نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے بول چال بند نہ کرو۔ بول چال بند کرنے سے میں آپ کو بتاؤں دلوں کے کینے بڑھتے چلے جاتے ہیں، دلوں کی سختیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اگر آپ ملتے جلتے رہتے ہیں نا، آپ کا جھگڑا بھی ہے لیکن آپ مل جل بھی رہے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، اتنا زیادہ دلوں میں سختی نہیں آتی۔ کسی وقت کوئی اچھی بات بھی ہو جاتی ہے، اگر بری باتیں ہو رہی ہیں تو اچھی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ بول چال بند کر دیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے خیر کا دروازہ اس کو کنڈی لگا دی، شیطان کو کھلی چھٹی دے دی، تو نے جتنے بدگمانیاں ڈالنی ہیں بدگمانیاں ڈال لی۔ ایک دوسرے سے بول چال بند نہ کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں ان راستوں کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس اخلاق کی توفیق دے جو اخلاق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ اور یاد رکھیے حسن اخلاق انسان کی تول میں قیامت والے دن سب سے زیادہ بھاری ہوگا، سب سے زیادہ بھاری ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو برا اخلاق ہے یہ آپ کی ساری نیکیوں کو کھا جائے۔ اللہ کے رسول ایک دن تشریف فرما ہے، ساتھیوں سے پوچھتے ہیں من المفلس، مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہو، نہ دھیلا ہو، نہ درہم ہو، نہ دینار ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، اس نے بہت نیکیاں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، نیکیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا، تہجد پڑھی ہوگی، مدرسہ بنایا ہوگا، مسجدیں بنائی ہوں گی، لیکن ہوگا کیا کہ اس کے پاس ایک نیکیوں کا پہاڑ ہے، لیکن اسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا۔ ہوگا کیا کہ اب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب کو بلا لیں گے، ہر ایک کو اس کا جتنی اس نے اس کی حق تلفی کی ہوگی اس کی نیکیوں میں سے ایک حصہ لیں گے اور اسے دیتے چلے جائیں گے، کیونکہ قیامت والے دن کرنسی تو نیکیوں ہی کی ہے، اسے روپیہ پیسہ تو ہے ہی نہیں۔ اب ہوگا کیا کہ اس کی نیکیوں کا پہاڑ خالی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن حقدار ابھی باقی ہوں گے۔ اس نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اب اس کی نیکیاں وہ جو تھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ ساری نیکیوں کا پہاڑ ختم، لیکن ابھی حقدار باقی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ وہ جو حقدار ہوں گے ان کی برائیاں اس شخص کے حق میں رکھی جائیں گے، کیونکہ قیامت والے دن جب تول ہونا ہے تو اسی چیز کا تول ہونا ہے کہ نیکیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس شخص کی جس کا حق ہے اس کی چند گناہ لے کے اس شخص کے حق میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ جب تمام کا حق اللہ تعالیٰ دے کے فارغ ہوں گے، اس شخص کے پاس گناہوں کا پہاڑ اکٹھا ہوگا، نیکیوں کے پہاڑ کی بجائے۔ وہ نیکیوں کا پہاڑ کہاں گیا؟ ان لوگوں کے حق دینے میں، اور پھر وہ اس کے منہ پہ مارا جائے گا اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے حقوق العباد۔ لہٰذا اللہ کے بندو دنیا میں اپنے معاملے صاف کر لو، یہاں بڑا آسان ہے، معافی مانگ لو، تھوڑا سا نیچے ہو جاؤ۔ یہ جو شیطان ہمیں پٹی پڑھاتا ہے نا، اچھا پھر میں نیچا ہو جاؤں، میں پھر تھلے لگ جاؤں، میں ذلیل ہو جاؤں، یہ جو تکبر ہے نا، یہی تو شیطان نے کیا تھا۔ اس نے انسان کے سامنے سجدہ کرنا گوارا نہیں کیا تھا، اور اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر شیطان ہی تھا، تو شیطان کا کام ہے، وہ اس نے خود بھی یہی کام کیا اور ہمیں بھی یہی سکھاتا ہے۔ دنیا میں اپنے معاملے صاف کر لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھا لیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے معاملے سارے صاف کرنے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن جانوروں میں سے بھی کسی سینگ والی بکری نے اگر کسی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا، اللہ دونوں کو زندہ کریں گے اور دونوں کو زندہ کر کے بدلہ لیں، ان کو بھی بدلہ دلائیں گے جانوروں کو، حالانکہ ان کا حساب کتاب نہیں ہے، اور ان کو بھی بدلہ دلانے کے بعد پھر ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو انسانوں سے بھی اللہ نے بدلہ لینا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری بچیوں، یہ معاملے اپنے یہاں پہ صاف کر لو۔ یہاں صاف کرنے بڑے آسان ہیں، اگلے سے معافی مانگ لیں، اگلے کو بدلہ دے دیں، جیسے معاملہ اپنا ختم ہوتا ہے ویسے کر لیں، اس ڈر سے کل کو میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور کل کو بھی مجھے ان کا بدلہ دینا ہے، تو میں آج بدلہ دے دوں۔
یا پھر جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے ساتھ معاف کر دیجئے۔ کس لیے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری قبر ٹھنڈی کر دینا، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ میرے حشر میں جب میرے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تو مجھے اس وقت معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے پل صراط سے گزرنے کی توفیق دینا، اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اپنے معاملے جو ہیں ٹھنڈے، اپنے معاملے سیدھے کر لیجئے، اس دنیا میں کر لیجئے۔ حدیث نمبر 1661 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی پر بیماری کی شدت نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر 1662 عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر داخل ہوا اور آپ بخار میں تپ رہے تھے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جیسے تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کے لیے اجر بھی دگنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، بات یہی ہے، جب کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، خواہ اسے کانٹا ہی چبھے یا اس سے بڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس مسلمان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو لہٰذا دنیا میں انسان کو تکالیف آتی ہیں، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا بیڈ آف روزز نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ آپ کو یہ دنیا آپ کی جنت بن جائے گی۔ انسان تو بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ یہاں پہ آزمائشیں آتی رہیں گی، کبھی بیماری کی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی کاروبار میں خرابی کی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی انسان جو ہے اپنے پیاروں کے صدمے سہتا ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، خواہ وہ بیماری ہے، خواہ وہ کوئی اور تکلیف ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور رب کتنا رحیم ہے، ہمیں آزماتا بھی ہے ہمیں اجر دینے کے لیے۔ ہم سے جو نیکیاں نہیں ہو پاتی، جو عبادات ہم نہیں کر پاتے، اور وہ درجہ ہم عبادات کی وجہ سے حاصل نہیں کر پاتے، اللہ ہمارے صبر کی وجہ سے ہمیں وہ درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی تکلیف آپ کو آئے، کوئی بھی پریشانی، کوئی کسی کی وفات کا صدمہ آ گیا، کوئی کسی کی طلاق کا صدمہ آ گیا، کوئی کسی کاروبار میں خرابی کا صدمہ آ گیا، کوئی بیماری کا صدمہ آ گیا، یاد رکھیے ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور آپ کے پتے ایسے جھڑتے، آپ کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی بیماری کو برا نہ کہیے، بیماری میں دل برا نہ کیجیے، اپنے دل میں یہی سوچئے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لیا ہے، اور یہ بیماری اس لیے آئی ہے تاکہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر کے نیک کر دیں۔ تو لہٰذا برائی سے کبھی بھی تکلیف کے وقت پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں۔ حدیث نمبر 1664 ابو سعید خدری کی حدیث ہے اور ابی ہریرہ کی، وہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اور قیامت کو انسان یہ سوچے گا کہ ہائے کاش میں جو دنیا میں مجھے آسائشیں تھیں مجھے تکلیف ہی ہوتی، تاکہ آج میرے اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو گئے ہوتے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ بڑی جلدی دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر رنج، غم، تکلیف، پریشانی، دکھ، سب کے بدلے میں انسان کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ انسان کے ان تکالیف کو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس عیادت کرنے جاتے تو آپ کا طریقہ یہ تھا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں، یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی۔ تو اس تصور کے ساتھ آپ دیکھیں بیماری جھیلنی آسان ہوتی ہے، ورنہ بیماری تو بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ تو کوئی تکلیف آپ کو آئے،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی امید باقی رکھیے، اللہ سے اجر کی امید باقی رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ وقت کاٹنا آسان ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 1665 عطا بن ابی رباح سے کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس نے کہا کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، مجھے ضرور دکھائیے۔ انہوں نے کہا یہ جو حبشی عورت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور میں ننگی ہو جاتی ہوں، تو اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو چاہتی ہے تو تو صبر کر اور تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے صحت عطا فرما دے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ بڑی کلیئر بات ہے۔ ایک عورت آتی ہے، حبشی عورت ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور اس مرگی کے دورے میں آپ کو پتہ ہے منہ سے جھاگ نکلنے لگ پڑتی ہے، آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ شخص مرنے کے قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور مجھے اپنی ہوش ہی نہیں رہتی، میں ننگی بھی ہو جاتی ہوں، تو یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحت دے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے صحت دے دے گا، لیکن اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں صبر ہی کر لیتی ہوں، لیکن کہنے لگی یا رسول اللہ میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں ننگی نہ ہوا کروں۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی، اور پھر اس دعا کرنے کے بعد وہ عورت جو تھی اسے مرگی میں بھی اتنی ہوش رہتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی تھی، لیکن آپ دیکھ لیجئے اس نے جنت کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول کر لی۔ تو آپ کو کیا سمجھ آئی کہ انسان کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے اور انسان اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ جنت۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کوئی انسان جو ہے اپنی بچوں کی وفات پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے دل کا جگر کا ٹکڑا لے لیا اور اس نے بھی صبر کیا، تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، حمد کا محل، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث مجھے بڑی پیاری لگتی ہے اور وہ حدیث یہ ہے، اللہ تعالیٰ، وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم صبرتا واحتسبتا، اے آدم کے بیٹے تو نے صبر کیا، تو نے ثواب کی امید رکھی، فلن ارزلک ثوابا دون الجنہ، تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب دینے پہ راضی نہیں ہوں۔ جنت لینی آسان ہے، یہ احادیث دیکھیں تو لگتا ہے جنت لینی تو بڑی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبر کرے تو تب بھی جنت، روزہ رکھے تو تب بھی جنت، تراویح پڑھے تو تب بھی جنت ہے۔ تو جو ہے حدیث دیکھ کے دوبارہ الفاظ سن لیجئے، کیونکہ یہ حدیث میں نے جب پہلی دفعہ پڑھی تو میرے دل میں اتر گئی تھی، مجھے یاد ہو گئی۔ یا ابن آدم صبرتا واحتسبتا، اے ابن آدم تو نے صبر کیا، تو نے ثواب کی امید رکھی، فلن ارسلک ثوابا دون الجنہ، میں جنت سے کم ثواب دینے پہ تجھے راضی نہیں ہوں۔ اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اور اگر میں تمہیں جنت سے کم دوں تو میں راضی نہیں ہوں، میں اللہ تمہیں جنت سے کم ثواب دینے پر راضی نہیں ہوں، میں جنت سے زیادہ ثواب تو تمہیں دے سکتا ہوں، کم نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ کے رب کو آپ سے اتنی محبت ہے، تھوڑا سا آپ عمل کرتی ہیں اپنے رب کی خاطر، آپ کا رب اتنی قدردانی فرماتے ہیں، اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ اجر عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی یہ اجر عطا فرما دے۔ لیکن یہ اجر لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بتاؤ کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا۔ حدیث نمبر 1666 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، ظالم کو قیامت والے دن اللہ کے نور کی طرف رہنمائی حاصل نہ ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب لوگ پل صراط پہ ہوں گے تو اس وقت سخت اندھیرا ہوگا، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے اور پل صراط ہے، اور قرآن مجید میں آتا ہے یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا اور ان کی دائیں طرف دوڑتا ہوگا، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور مومن دعائیں کر رہے ہوں گے اللہ ہمارا نور مکمل کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ تو ظلم جو ہے قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، ظالم شخص کو راستہ نظر نہیں آئے گا
اور ایمان والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نور عطا فرمائیں گے، جو کہ ان کی دائیں طرف بھی دوڑتا ہوگا اور ان کے سامنے بھی دوڑتا ہوگا، اور اسی نور کی روشنی میں وہ آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ حدیث نمبر 1668 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو تنہا چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے اللہ اس کی حاجت میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائیے، اللہ آپ کے کام پورے کرنے میں لگ جائے گا۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ آپ لوگوں کی مدد کیجیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ جتنی دیر آپ لوگوں کی مدد میں لگی رہیں گی اللہ آپ کے کام کرتا رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ ہم کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ یہ سودا منظور ہے۔ جو انسان اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ کس کس کو سودا منظور ہے؟ بولو، کون کون اپنے بھائی کی مدد کرے گا؟ اور جو اپنے مسلمان بھائی سے ایک تکلیف دور کر دیتا ہے اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کر دے گا۔ کون کون دور کرے گا بھی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف؟ اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اللہ تعالیٰ تکلیف دور کرے گا۔ جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت والے دن پردہ پوشی کرتا ہے۔ ہم عورتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کسی بات کا پتہ چل جائے نا تو جب تک دوسروں کو بتا نہ لے چین نہیں آتا۔ یہ سوچ کر پردہ پوشی کریں، میں آج کسی کی پردہ پوشی کروں گی، اللہ قیامت والے دن میری پردہ پوشی کرے گا۔ دنیا میں پردہ پوشی کرنا بڑی اور بات ہے، اور قیامت کو پردہ پوشی جبکہ ساری مخلوق ازل سے لے کے آخر تک ایک میدان میں اکٹھی ہوگی۔ انسان کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پسند نہیں کرتا، اور جس کی قیامت والے دن جس کو رسوا ہونا پڑا، اس رسوائی سے بڑی رسوائی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کر کسی کی پردہ پوشی کریں، اللہ میں اس کی آج پردہ پوشی کرتی ہوں، تو میری قیامت والے دن میری پردہ پوشی کرنا۔ اللہ میں آج اس کی ضرورت پوری کرتی ہوں تو قیامت والے دن میری ضرورت پوری کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ میں اس کی حاجت میں اپنا وقت لگاتی ہوں تو اللہ میری حاجتیں تو پوری فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بڑی خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے کی بجائے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی مدد کر دوں۔ اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے، اور پھر مسجد نبوی میں جس میں 1000 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے کی بجائے کسی مسلمان کی مدد کرنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہم لوگ عبادتوں پہ تو زور دے لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ حدیث یاد رکھیں، من المفلس، مفلس کون ہے؟ بندوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کی بجائے کیا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ میں کسی کی مدد کر دوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا تھا؟ آپ کے پاس مدینے کی لونڈیاں آتی اور آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی بات سب کے سامنے نہیں کر سکتی، میری بات علیحدہ ہو کر سنے، اور اللہ کے رسول اس کی بات علیحدہ ہو کر سنتے اور اس کی ضرورت بھی پوری کرتے، اس کی ضرورت بھی پوری کرتے، حالانکہ آپ مدینے کے حکمران تھے۔ آج ہمارے پاس سب سے بڑا یہی ہوتا ہے عذر، جی میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے بچوں کے مقام ہیں، ہمارے جی میں نے تو سونا ہے، اور میں نے تو جی میری تو ماسی نے آنا ہے، اور میرا تو جی فلاں کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول کے پاس ایسے کام نہیں ہوتے تھے، آپ حکمران تھے، دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ داریاں آپ کی تھیں، لیکن آپ کو آپ کی یہ ذمہ داریاں جو تھیں حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے سے نہ روکتی تھیں۔ اصل بات ہے نیت۔ آج آپ نیت کریں اللہ رستے آسان کر دیتا ہے، آج آپ نیت کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سارے کام کرنا آسان کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1668 ابو موسیٰ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا،
ابو موسیٰ نے پھر یہ قرآن کی آیت پڑھی اور اسی تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جب وہ ظالم کر رہی ہیں، جب وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، اس کی پکڑ تو بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ بات ہے اللہ ایک وقت تو ڈیل دیتے، ایک وقت تو اللہ تعالیٰ ڈیل دیتے، لیکن جب اللہ پکڑتے ہیں پھر ایسا پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ تو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو بات یہ ہے اللہ کی پکڑ سے ڈریں۔ یہ کائنات اللہ چلا رہا ہے، یہ کائنات آپ نہیں چلا رہی۔ بعض اوقات انسان اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں نے فلاں پہ زیادتی کی تھی اس نے سہ لی، میں نے فلاں پہ زیادتی کی تھی اس نے بھی سہ لی، اور اب میں اور زیادتیاں کروں گا تو اگلا سہتا ہی چلا جائے گا۔ اصل بات ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ملی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ملی ہوتی ہے۔ اور ویسے میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، یہ جو ڈیل ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ پکڑتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ماں باپ ڈانٹتے رہتے ہیں، ماں باپ سے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے، کبھی ماں باپ سے ڈانٹ پڑ گئی، کبھی 2 تھپڑ بھی پڑ گئے، اور کبھی کوئی سزا بھی مل گئی۔ تو لیکن یہ ماں باپ اس بچے کے ساتھ کرتے ہیں جو بچہ ان کا فرمانبردار ہوتا ہے، لیکن جو بچہ ماں باپ کے کا باغی ہو جاتا ہے یا بدتمیز زیادہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دفع ہو جائے، میں نہیں اسے کچھ بھی کہتی، اس نے تو سننی نہیں ہے۔ ماں باپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اسے اللہ تعالیٰ جو ہے سبق نہیں دیتے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں آتی رہتی ہیں، کبھی آ گئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کبھی کوئی صدمہ آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ہوتی ہے، بالکل ویسے جیسے والدین ہمیں کبھی زبان سے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی 2 تھپڑ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی سزا بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جس کو پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اصلاح کے طریقے ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے جب ہمیں پریشانی آتی ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، ہمیں دل میں خیال آتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں جو یہ پریشانی آئی ہے، ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اپنی نماز درست کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکی کی طرف پلٹتے ہیں، اور جو زیادتی ہم نے کی ہوتی ہے اگر سمجھ آ جائے تو اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی تکالیف ہوتی ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، وہ جو ہم اللہ سے دور ہوئے ہوتے ہیں اس کے قریب کر دیتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈیل دے دیتے ہیں، اور یہ ڈیل اللہ اس کو دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور پھر ڈیل دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو پھر اس کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا ظالم ہونے کے باوجود ان کی رسی دراز ہوتی ہے، لیکن یہ رسی دراز ہونا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور جس کو احساس نہ ہو ظاہر ہے وہ اپنی اصلاح کیسے کرے گا۔ لیکن ایسے شخص کو جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں پھر ایسا پکڑتے ہیں کہ پھر اس کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب کے ساتھ قتل نہ کرنا، ہمیں اپنے غصے کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے ہی معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور اپنا عذاب آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دینا۔ حدیث نمبر 1669، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لڑائی کر رہے تھے، ایک غزوے میں تھے، تو ایک آدمی نے، مہاجروں میں سے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو اس کی سرین پر مارا، یہاں ہپ پہ مارا پیچھے سے۔ تو اس آدمی نے مہاجرین کو آواز دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، اور آپ نے کہا کہ یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مہاجروں میں سے ایک آدمی نے انصار کے کسی آدمی کو مارا ہے۔ تو آپ نے فرمایا چھوڑو، یہ پکار تو بڑی بدبودار ہے۔ تو اس بات کو عبداللہ بن ابی نے سن لیا، تو اس نے کہا اچھا ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، ہمیں ذرا مدینے پہنچ لینے دو، وہاں پہنچ کر
عزت والے ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ اصل میں یہ ہوا کیا تھا، غزوہ بنی مستلق 5 ہجری میں ہوا ہے، تو غزوہ بنی مستلق میں منافق بھی ساتھ تھے۔ ہوا یہ کہ وہاں پر ایک کنویں پر ایک مہاجر کا اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے اسی پانی لے رہے تھے، اسی لینے کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے کیا کیا، انصاری کو اس کی یہاں پہ ہپ پر مار دیا، اور ظاہر انصاری نے بھی جواب دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی میری مدد کے لیے آ جاؤ، انصار نے انصاریوں کو آواز دی ہماری مدد کے لیے آ جاؤ، اور وہاں پہ تو لگتا تھا جھگڑا ہونے والا ہے بہت بڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ نے کہا یہ پکار تو بڑی بدبودار ہے، اور آپ کو بتایا گیا کہ ایسے کر کے جھگڑا ہو گیا۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھگڑا جو تھا وہ ختم کروا دیا، لیکن آپ کو پتہ جب ایسا جھگڑا ہو جائے تو لوگ بعد میں تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات جب عبداللہ بن ابی کو پہنچی، عبداللہ بن ابی جو تھا یہ مدینے کا سردار تھا، اس کو جب یہ بات پہنچی تو اس نے بڑی بدزبانی کی، بڑی بکواس کی، کہنے لگا کہ ان مہاجرین کا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے کتے کو اس لیے کھلاؤ کہ کل کو وہ تمہیں خود کاٹنے لگ جائے۔ تم نے ان کتوں کو، یعنی اس نے مہاجرین کو کتے کہا، تم نے ان کو کھلایا ہے کہ آج یہ کتے تمہیں ہی کاٹنے لگ پڑے، تم نے انہیں اپنے پاس جگہ دی تھی اور آج یہ تمہارے سے ہی لڑنے لگ پڑے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب ہم جب یہاں سے مدینے واپس جائیں گے ہمارے عزت والے ہمارے ذلیل آدمی کو باہر نکال دیں گے۔ عزت والے بن گئے، خیر سے اپنے آپ کو اس نے عزت والا بنا لیا، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین کو اس نے ذلیل آدمی بنا دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ذلیل آدمی قرار دیا۔ اب رسول اللہ، ایک صحابی یہ بات سن رہے تھے، زید بن ارقم، انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ اللہ کے رسول نے اس کو بلوایا اور بلوا کے سے پوچھا، قسمیں کھانے لگا۔ اللہ کے رسول ایسا نہیں ہوا، 10 قسمیں کھائیں، لیکن ہوا کیا، تھوڑی دیر بعد سورہ منافقون نازل ہو گئی جس میں یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا۔ اب صحابہ کے سامنے اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا، اور اس وقت پھر عبداللہ بن ابی کا جو اپنا بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا۔ عرب میں بعض اوقات باپ اور بیٹے کا نام ایک ہی ہوتا ہے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے سامنے لا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا بھی یہ پیشکش کر چکا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا اسے چھوڑ دو، لوگ یہ باتیں نہ کریں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک حکمت آپ کے سامنے تھی، کیونکہ عبداللہ بن ابی ظاہرہ طور پہ تو کلمہ پڑھتا تھا، ظاہرہ طور پر تو وہ اسلام کا نام لیتا تھا اور اسلام کا جو ہے تھا مسلمان ہونے کا دم برتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت سامنے رکھی کہ لوگوں کو تو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو جی محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت نہیں دی۔ اب کیا ہوا کہ یہاں سے یہ لوگوں کے سامنے بڑا ذلیل ہوا۔ اب جب مدینہ واپس گئے تو مدینہ جب جانے لگے، مدینہ میں داخل ہونے لگے، تو اس کا اپنا بیٹا جو تھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں جب تک اللہ کے رسول اجازت نہیں دیں۔ اب یہ اللہ کے رسول کے پاس اس کو مجبوراً جانا پڑا، یا رسول اللہ میرا بیٹا میرے سے بدتمیزی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر اسے بیٹے سے کہا کہ نہیں، اپنے باپ کو جانے دو۔ اللہ کے رسول کی اجازت پر مدینے داخل ہوا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ مدینے میں داخل ہونے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ اب مدینے میں داخل ہونے کے لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینی پڑے گی۔ اب یہ جو اس کی بے عزتی ہوئی تھی غزوہ بنی مستلق میں، اسی کا اس نے بدلہ نکالا ہے، حضرت عائشہ پر تہمت لگا کے۔ اسی غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی، اور یہ سارا یہ جو اس کی ذلت ہوئی سب کے سامنے، یہ سب کے سامنے یہ جو جھوٹا ہوا، اسی کا اس نے بدلہ نکالا۔ حضرت عائشہ پر جھوٹی تہمت لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ یہ غزوہ بنی مستلق ویسے تو اپنے تعداد کے اعتبار سے یا اپنی جو یہاں پہ لڑائی ہوئی تھی اس کے اعتبار سے تو اہم نہیں ہے، لیکن اس غزوہ بنی مستلق میں یہ 2 باتیں جو تھیں، یہ جو پہلے والا واقعہ اور یہ جو بعد میں حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والا واقعہ،
اس کی وجہ سے یہ غزوہ بنی مصطلق جو ہے یہ اہم غزوات میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو پھر اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بعد میں سورہ نور نازل فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين